السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 33، آپ اپنا عربی مصحف یا ترجمے والا قرآن کھول لیجئے۔ یہ حرف مشبہ بالفعل انا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور انا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر۔ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو لفظ جلالہ اللہ، اسم علم انا کا اسم ہے، اور پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر آ رہی ہے، بے شک اللہ نے استفا چن لیا۔ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ استفا یستفی استفاءً، فاعل ہوا کی ضمیر ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ یہ آدمہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور کس کو؟ ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو۔ یہ سارے اسم علم ہیں، جو کسی کا ذاتی نام ہو وہ اسم علم کہلاتا ہے۔ نوحن معطوف ہے آدمہ پہ، پورا جملہ فعلیہ خبر ہے۔ وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، یہ بھی مفعول بھی ہے، مرکب اضافی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو۔ یہ معطوف ہے نوحن پہ۔ وآل عمران، اور آل عمران کو، یہ بھی معطوف ہے آل ابراہیم پہ۔ علی العالمین، جہان والوں پر، مرکب جاری اور متعلق فعل۔ ذریۃً، اولاد ہیں۔ یہ چھوٹی اور بڑی اولاد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نوح کا بدل ہے، یا آدم علیہ السلام کا بدل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اولاد ہیں، بعضها، بعض ان کے، من بعضی، بعض میں سے۔ تو یہ جو بعضها ہے مرکب اضافی ہو کے مبتدا ہے، اور من بعض، بعض میں سے ہیں، مرکب جاری متعلق خبر۔ یہ جملہ اسمیہ ذریۃً کی صفت بن رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ، لفظ جلالہ اللہ مبتدا ہے، سمیع سننے والا ہے، سمع سے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے جو ہر حال میں پائی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے سننے والے ہیں، اور یہ صفت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ علیم، جاننے والا ہے۔ علم سے مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ علم والا۔ اذ قالت، جب کہا، کہنے لگی۔ اذ جو ہے وہ ظرف زمان ہے، ماضی پر داخل ہوتا۔ کہنے لگی امراۃ عمران، بیوی عمران کی، مرکب اضافی، اور امراۃ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ ربی، کیا کہنے لگی؟ اے میرے رب۔ تو یہ جو ہے نا، یا حرف ندا بھی تھا اس کے ساتھ، لیکن وہ محذوف ہو گیا، لیکن ترجمے میں آ رہا ہے کہ اے میرے رب،
یہ اصل میں یا ربی تھا، تو شروع والا حرف ندا بھی حذف ہو گیا، اور آخر میں جو یا متکلم ہے وہ بھی حذف ہو گئی، لیکن زیر باقی ہے، تو ربی۔ منادہ کے بعد عام طور پہ ایک جملہ آتا ہے، یا فعلیہ ہوتا ہے یا اسمیہ۔ انی بے شک میں نے، اس میں یا متکلم انا کا اسم ہے، نظر تو میں نے، نظر مانی ماضی واحد متکلم کا صیغہ، نظرا ینظر نظرن۔ لکا تیرے لیے، مرکب جاری متعلق فعل، ما اسم موصول، یہ مفعول بھی ہے، فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، مرکب جاری پلس مرکب اضافی، یہ صلۃ الموصول ہے، اس کا فعل حذف ہے۔ محررن آزاد کیا ہوا، یہ مصدر سے اسم مفعول ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ آزاد کیا ہوا۔ مفعول کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ فاعل کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے، اسم فاعل کا آزاد کرنے والا، اور جو مفعول اسم مفعول ہوتا ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ آزاد کیا ہوا۔ یہ ماں کا حال ہے۔ پورا جملہ فعلیہ شروع سے آخر تک، نظرتو سے آخر تک انا کی خبر ہے۔ فتقبل پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے، امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تقبلا یتقبل تقبلا، منی مجھ سے مرکب جاری متعلق فعل۔ انا کا بے شک تو، حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم کاف ضمیر کی صورت میں جو منصوب متصل کی ضمیر ہے، انتا مبتدا دوبارہ سے تاکید کے لیے آیا ہے۔ السمیع العلیم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ السمیع سمعن سے صفت مشبہ، یہ وہی ہے جو اوپر سمیعن تھا، وہی السمیع ہے اور وہی العلیم ہے، تو یہ دو صفات دوبارہ آ رہی ہیں جو پیچھے آیت نمبر 32 میں گزری، 34 میں گزری تھی، اور یہ انا کی خبر ہے دونوں۔ یہ آپس میں مرکب توصیفی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ چاروں اعتبار سے ان میں مطابقت ہے، دونوں معرفہ ہیں، عدد کے اعتبار سے واحد ہیں، مرفوع ہیں اور واحد ہیں، تو چاروں اعتبار سے ان میں مطابقت ہے۔ فلما پھر جب، یہ ظرف زمان ہے، وداعت تھا اس نے جنم دیا اس کو، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہاں سے مراد یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ یہ جملہ فعلیہ لما کے لیے شرط بن رہا ہے۔ قالت کہنے لگی، حضرت مریم کی والدہ، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ربی اے میرے رب، مرکب اضافی، انی بے شک میں نے، ودعتها میں نے جنم دیا اس کو، انسا لڑکی، یہ واحد ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ واحد متکلم واحد مؤنث کے لیے ہے، مراد ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ انسا بیٹی کو، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ انا کی خبر ہے۔ واللہ اور اللہ، لفظ جلالہ اللہ اسم علم ہے اور مبتدا ہے، عالم زیادہ جانتا ہے، افعل التفضیل بما ساتھ اس کے جو مرکب جاری ہے اور ما موصولہ ہے، ودعت اس نے جنم دیا، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تو یہ جملہ فعلیہ ما کا صلہ ہے۔ ولیسا اور نہیں ہے، یہ فعل ناقص ہے واحد مذکر
الذکر اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر. اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. کل انثی مانند لڑکی کے، مرکب جاری اور یہ متعلق خبر ہے. وَإِنِّي اور بے شک میں نے، حرف مشبہ بالفعل یا متکلم کی ضمیر انا کا اسم، سمیتها میں نے نام رکھا ہے اس کا، ماضی واحد متکلم، سما یسمى تسمیاتن سے، مریم مریم. مریم مفعول بھی ہے یہاں پہ، اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے انی کی. وَإِنِّي اور بے شک میں نے، اعیذها میں پناہ دیتی ہوں اس کو، مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اعاذ یعیذ اعاذتن، کس کو؟ حضرت مریم علیہ السلام کو، بکا ساتھ تیری، مرکب جاری متعلق فعل. تو یہ پورا جملہ فعلیہ انا کی خبر بن رہا ہے. وذریتها اور اس کی اولاد کو، مرکب اضافی، ہا ضمیر جو ہے وہ انسا کی طرف ہی جاری ہے، یعنی اس لڑکی کون مراد ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. الرجیم رجمن سے جو ہے وہ مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی مفعول. تو یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے، اعیذها سے متعلق. اور ان کی دعا کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.